اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم everyone, this is me Sayyid Anam Naqvi with my Khwahar Aruj Naqvi, and we are here once again with another beautiful dua, a spiritual munajat اور جو اتنی خوبصورت ہے اور اس کا کنیکشن جو ہے اس کا جو ماخذ ہے اوریجن جو ہے دعا کا it goes back to our living امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو اس دعا کا کیا ہی مقام ہوگا کہ جو خود صاحب عصر والزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین نے تعلیم کی گئی ہو، سکھائی ہو اور اس پر تاکید کی ہو کہ ماہ رمضان کی راتوں میں مومن اس دعا کو خاص طور پر تلاوت کریں۔ تو کچھ تو میں ہنٹس دے دوں، ہو سکتا ہے ہماری کچھ جو یہاں پر خواہران بیٹھی ہیں یہ سمجھ جائیں کہ کس دعا کا ذکر ہے، تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ رہتا ہے کہ ذرا ایک مینٹل ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، میموری بھی اپنی ذرا آپ شارپ کر لیں، سوچیں کہ کون سی ایک ایسی دعا ہے کہ افطار کے بعد سب کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ آج شب میں یہ دعا ضرور پڑھی جائے، جب تک رمضان باقی رہے ہر رات میں یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، اس کی تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو دعا لازمی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، عشاء پریئر کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، امام سے تعلیم کی گئی ہے اس دعا میں۔ اس کو اگر میں دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کروں تو بڑی خوبصورتی سے اس کی تقسیم کی گئی ہے کہ دعا کے کس حصے میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کا آغاز کروں اور اس کا جو ڈائسیکٹ کر کے بتاؤں کہ کس پہلو میں کیا ذکر ہوگا، کس بارے میں ہوگی، سب سے پہلے ایک کومنٹ کا آنسر کر دے ایز اٹس اے رسپانسبلٹی آن آر شولڈرز کہ جب کبھی کوئی بڑا رسپیکٹفلی کوئی کویسچن کمنٹ سیکشن میں ڈراپ کر دے یا کچھ۔ آپ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کا بے حد شکر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ ذکر اہل بیت سننے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنی فیملیز میں اگر ان ویڈیوز کو پلے کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی چھوٹی بچیوں کو تربیت دینے کے لیے اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وی آر فیلنگ سو ہمبلڈ۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ خدا نے ذکر اہل بیت کو یہ شان و منزلت دی اور چنا کہ اس کو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو پروردگار آپ کی ہم سب کی حاجات پوری کرے۔ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مولا مشکل کشا امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کا معجزہ کیسے پڑھا جائے۔ تو ہماری ایک بہن یہ کوسچن کہہ رہی ہیں۔ تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ مولا کائنات کے الحمدللہ اتنے معجزات ہیں اسلام کی تبلیغ میں، ہر غزوہ میں، ہر جنگ میں ماشاءاللہ فضائل امیر المومنین اتنے ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے اور ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اتنے معجزات ان کے تعلیم کیے گئے، لیکن جب آپ نے نظر دلانی ہوتی ہے یا سپوز آپ کی کوئی منت ہے، اگر آپ نے سوال کیا تو میں بھی کوئی منت ہے یا شب جمعہ میں جو نیاز مولا مشکل کشا دلائی جاتی ہے، شاید آپ کا اشارہ اس طرف ہے، آپ مجھے واضح بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی منت ہے وہ بھی لکھ کے بھیج سکتی کہ سسٹر میری منت ہے اور مجھے ادا کرنی، تو اس کا بھی بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ نے یہ نیاز مانی ہوئی ہے مولا مشکل کشا کی، سمپلی آپ نے نیاز دلانی، انہیں ہدیہ کرنا ہے کچھ اپنی طرف سے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے بہترین آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گی اور 2 رکعت نماز زیارت امین اللہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، قربتاً الی اللہ۔ یہ معصوم کو جب بھی کبھی آپ کوئی تحفہ دیتے ہیں، چاہے درود کی تصویر، چاہے 2 رکعت نماز ہدیہ کریں، تو یہ اہل بیت کا گھرانہ، یہ اول گھرانہ، اتنا بابرکت گھرانہ کہ آپ کو اس سے ہمیشہ بہتر تحفے سے نوازتے ہیں۔ جب بھی آپ کو نظر پیش کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ نظر آپ کے اہل خانہ نہیں کھانی ہے یا آپ نے باہر ڈسٹریبیوٹ کر دینی ہے، لیکن جب آپ انہیں ہدیہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے بہتر ریوارڈ سے نوازتے ہیں۔ تو آپ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں امام علی علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد زیارت امین اللہ، مولا امیر المومنین سے منسوبہ ہے، زیارت امین اللہ پڑھ لیں۔ کچھ چیز جس پہ آپ نے نظر دلانی ہے، کوئی شیرینی منگوائی ہے آپ نے، کچھ میٹھا ہے، یا آپ نے خود کچھ اور بنایا ہے، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی میٹھی چیز بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جو بھی کھانے والی چیز پہ آپ نے نظر دلانی ہے وہ آپ کو شوق ہے، آپ کتنی بہترین چیز پیش کرنا چاہتے ہو، کیونکہ معصومین نے ہمیشہ مدد کی ہے، ڈیزرونگ تمام لوگوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، اور تمام تر ایسے مدد کیا لوگوں کی جو ہیلپ لیس تھے۔ اگر آپ بھی اس کو نیت رکھتی کہ آپ بانٹ دیں گی، آپ
جو آپ کی توفیق ہے، صاحب توفیق، آپ اس کوئی کھانا لیں یا کوئی شیرینی لیں جسے آپ بچوں میں تقسیم کریں یا بڑوں میں، اپنی فیملی میں یا باہر، یہ نیت رکھیں۔ ایک مرتبہ آپ تلاوت کریں سورہ دہر، قرآن پاک میں سورہ دہر کا سورہ یہ بہترین جو ہے معجزہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کیونکہ سورہ دہر منسوب ہے اس واقعے سے کہ جب سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور مولا مشکل کشائے دو جہاں نے خود روزے رکھے، 3 دن روزہ رکھا، کہ جب مولا حسن مجتبیٰ مولا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین بیمار ہو گئے تھے، تو یہ بی بی کی منت تھی، تو سورہ دہر بھی تلاوت کی گئی، 3 دن مولا نے بی بی نے روزہ بھی رکھا، اور یہ رسول خدا کا تعلیم کردہ عمل تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو آپ بھی بس سورہ دہر تلاوت کر دیجئے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود پڑھ کے یہ دعا کیجئے، پروردگار میں اس نظر کو تحفتاً ہدیتاً بارگاہ امیر المومنین مولا مشکل کشا امام علی علیہ السلام کو پیش کرتی ہوں، اور اس حاجت کو آپ ان کے صدقے مستجاب فرمائیے، اور مولا مشکل کشا کے صدقے میری ان پریشانیوں کو حل فرمائیں۔ جو بھی آپ خاص طور پر دوسروں کے لیے دعا مانگیں، پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں اور پھر اپنے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت قبول ہوگی۔ سمپل کر دوں، اگر آپ کو ٹف لگ رہا ہو تو سمپل یہ ہے کہ کوئی بھی حسب توفیق آپ لیں چیز، اس پہ آپ سورہ دہر تلاوت کریں گی، اور اول آخر درود کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آپ دعا کریں گی، پروردگار میں ہدیہ کرتی ہوں امام علی علیہ مولا مشکل کشائے دو جہاں کو، اور ان کو نظر میں اپنی جانب سے پیش کرتی ہوں کہ اللہ جس میں برکت ہو، جو آپ کی حاجتیں ہیں لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے اور اپنے لیے، سب وہ حاجتیں آپ اپنی مانگیں، اور امام کو ہدیہ کر دیں 2 رکعت نماز اور زیارت امین اللہ، تو انشاءاللہ آپ کی نظر بارگاہ امیر المومنین میں قبول ہوگی۔ تو چلیے آج کے ٹاپک کے میں نے کچھ ہنٹس دے دیے تھے، وہ دعا کہ رمضان کی ہر رات میں پڑھی جاتی ہے، جلدی بڑھتے ہیں کیونکہ اب ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن آنی ہے، عروج اور میں فضائل بھی پیش کر دیں گے۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو 12ویں آقا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین نے تعلیم کی ہے، تو دعا افتتاح ہے۔ یہ دعا افتتاح سے مراد ہے دعا آف اوپننگ، افتتاح سے مراد کھلنا ہے، تو یہ دعا آف اوپننگ ہے۔ تو اس کے مین کچھ پوائنٹس ہیں، 2 سیکشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہوں تاکہ جو بچے اور جو ینگسٹرز ہمارے پاس میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں بچیاں سیکھنے کے لیے، ایک دعا کو اگر سمجھنا ڈائسیکٹ کر دیتے ہیں اس کو 2 پارٹ میں۔ اس کا جو فرسٹ پارٹ آئے گا، فرسٹ پارٹ میں کیا ہوگا، فرسٹ سیکشن آف جو دعا ہے وہ ہمیں بتائے گا خدا کی حمد و ثنا کے بارے میں، گریشیسنس آف اللہ، جنروسٹی آف اللہ، پریز آف اللہ، وننس آف اللہ، توحید پر پرچار ہوگا دعا کے فرسٹ جو سیکشن میں، اور اللہ کی سخاوت اور بندے اور خالق کے رشتے کو ایڈریس کرے گی۔ دعا افتتاح ایک ایسی دعا ہے، اٹ کین مولڈ دا ایٹیٹیوڈ آف اے پرسن ٹورڈز ہز کریٹر۔ تو بڑی خوبصورتی ہے اس دعا کی یہ، اور ایک یونیکنیس ہے اس دعا کی کہ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے، بندے کی جو ہے غلطیوں، اس کی سرکشی کے باوجود یہ دعا کس کو ایڈریس کرے گی، یہ ایک مین پوائنٹ ہے، غور کرنے۔ انسان کی سرکشی، اس کی غلطیاں، اس کا باغی ہو جانا، نافرمان ہو جانا، اس کے باوجود خدا کا بزرگ و برتر ہونا، خدا کا کریم ہونا، خدا کا سخی ہونا، خدا کا اس پر رحم و کرم کی بارش کرنا، یہ ایک ایسے رشتے کو دعائے افتتاح ایڈریس کرے گی کہ تمہارا اللہ کتنا عظیم ہے، تمہارا خدا کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، تم زمین پہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، لیکن تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا۔ ان شبوں میں دعا افتتاح تلاوت کرو کہ میں اپنے نافرمان بندوں کو موقع دیتا ہوں کہ میری طرف پلٹ آئیں۔ تو دعا کے فرسٹ سیکشن میں ہم ڈسکس کریں گے کوالٹیز آف اللہ، گریشیسنس، پریز آف اللہ، وننس آف اللہ، جنروسٹی اینڈ ریلیشن شپ آف اللہ ود دا مین کائنڈ، وہ۔ اور دعا کا سیکنڈ پارٹ سیکشن 2 میں آپ آ جائیں۔ سیکشن 2 ایڈریس کرے گا بلیسنگز آن معصوم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، صلوات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو سیکشن 2 میں صلوات اور درود ہوگا رسول خدا پر، اہل بیت اطہار پر، ایک ایک معصوم پر درود بھیجا جائے گا، اور خاص طور پہ دعا کا آخری حصہ مشتمل ہوگا ولی العصر امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، ان پر مبنی ہوگا۔ بیکاز وٹ وی بلیو ان، یہ ہمارے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں، وی بلیو ان دس ٹوڈیز ایرا اینڈ وی ہیو آلویز بلیو دیٹ ون تھنگ، دیٹ جسٹس، ٹروتھ، fairness, fulfillment of needs, safety,
these all can only be possible under the one banner, and that is the banner of Hujjatul Qaim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. Man can only survive under the divine leadership. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہی میسیج دیں گے کہ یہ اسی چیز پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ زمین میں جو بھی فتنہ و فساد ہے, جان و مال کے تحفظ کے لیے, سلامتی کے لیے, رزق کے لیے, اللہ کی سرزمین پر اسلام کے پراپر نفاذ اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے قائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کا ظہور اور ان کی ڈیوائن لیڈرشپ, اور اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ظہور کے ذریعے فلسطین سمیت تمام مظلومین کی مدد فرمائے. اس سے پہلے میں عروج کو ہینڈ اوور کر دوں فضائل کا پورشن, ایک بڑی پیاری بات شیئر کرنی ہے, عروج سے بھی کرنی ہے, آپ سب سے شیئر کرنی ہے. بہت خوبصورت بات, بہت حسین بات, بڑی شان والی بات کہ الحمدللہ ہمیشہ سے مظلوموں کی مدد کرنے میں, آج بھی مظلوم کی مدد کرنے میں صاحب عصر والزمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کے چاہنے والے اور مظلوم کی حمایت کے لیے مظلوم کے ہی خیمے سے امداد نکلی ہے. اور آج سید الشہداء کے حرم سے اعلان کیا گیا ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام کی گورنمنٹ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کربلا معلیٰ سے آیت اللہ سیستانی کا پیغام ہے کہ تمام فلسطینی جتنے بھی مظلوم ہیں, اور یہ ذرا آپ دیکھیں کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم سید الشہداء علیہ السلام ہے, اور انہی کے حرم سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے, آیت اللہ سیستانی کا اعلان ہے کہ فلسطین کے تمام مظلومین کے لیے, بے سہاروں کے لیے, زخمیوں کے لیے ان کے جو ہے تمام امداد ان کو دی جائے گی. کربلا کے ہاسپٹلز, اور یہ ایکسپینس بیئر کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی گورنمنٹ. امام حسین کا حرم یعنی کہ سید الشہداء تمام مظلومین کا آسرا ہیں اس مشکل وقت میں, اور ہمیشہ سے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جہاں لوگوں کے چہروں پر تالے لگ گئے ہیں, ان کے منہ پہ تالے لگ گئے ہیں, اور آنکھیں چندھیا گئی ہیں, اور ان کے کانوں میں وہ ان غریبوں کی اور چیخ پکار سنائی نہیں دیتی, وہاں مظلوم کے خیمے کے لیے حرم سید الشہداء سے ہی پکار آئی اور اعلان ہوا کہ ان کے علاج بھی ہوں گے, ان کے ٹریٹمنٹس بھی ہوں گے, اور ان کو ہر طرح کی امداد, اور ان کو اس کے لیے مولا کے حرم میں لایا جائے, مولا کے حرم میں لایا جائے. وہاں پہ امام حسین کے حرم میں ان کے علاج ہوں, ان کے ٹریٹمنٹس ہوں, ان کے رہائش کا انتظام ہوگا, اور سب ہوگا. وہ کریم ابن کریم ہے, اور وہ کریموں کا در ہے, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہی چیزیں ہم چاہتے تھے کہ اتنے دن سے دعائیں کریں, التجائیں کریں. اور دیکھیں آج بھی دعا افتتاح ہم اپنے انہی بہن بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہیں, تو کربلا کے ہوئے ہوئے ظلم و ستم اور ان مظلوموں کے صدقے پروردگار ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرمائے. ہماری ہر دعا آج کی پروگرام سمیت آنے والی اور گزشتہ ہم اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ اس ذکر کے صدقے میں تمام مظلوموں کی مدد کرے, اور ظالمین کو ایسا وقت دکھائے کہ اللہ کا انتقام سخت ہے. اللہ کا انتقام جب بھی ہوگا انشاءاللہ سخت ہوگا, تو اللہ خود ظالموں سے بہتر بدلہ لینے والا ہے. اور معصومین کو, جتنے معصوم اور مظلوم ہیں, ان کو ٹھنڈک پہنچائے, ان کے گھر پھر سے آباد ہو. عروج بڑی پیاری دعا ہم ذکر کرنے والے ہیں, دعا افتتاح کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں دعا افتتاح کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گی, اور اس سے ہٹ کر ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی, کچھ ایگزامپلس بھی پیش کرنا چاہوں گی. یہ دعا کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے, جن کو نہیں پتہ ان کو بھی بتاتے چلیں گے کہ مخصوص ہے کہ رمضان کی 30 شبوں میں آپ کو اس کو تلاوت کرنا ہے. اور کیا ہے افتتاح ہے, آپ افتتاح کرنے جا رہے ہیں, کس چیز کا کرنے جا رہے ہیں, وہ انم انشاءاللہ ترجمہ جب تلاوت کریں گی تو ہم سب کو معلوم ہو جائے گا. رمضان کی 30 شبوں میں 30 جو ہے راتیں, جو ہے 30 راتیں 30 شبیں آپ اس کو تلاوت کریں گے نماز عشاء کے بعد, اور ترجمہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو خود روح کو معرفت امام علیہ السلام نصیب ہوگی. اور خصوصاً اس دعا میں کیا ہے, انم بہت خوبصورتی سے بیان کر چکی ہیں. سب سے پہلے یہ خود امام کی تعلیم کردہ ہے, اور اس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی گئی ہے کہ جیسے تعریف کرنے کا حق ہے پروردگار عالم کی, ویسے تعریف کی گئی ہے. اس کے بعد درود و سلام بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور پھر تمام معصومین پہ پھر سے سلام ہے, اور پھر الگ سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سلام اور درود پیش کیا گیا ہے. اور پھر آخر میں آپ امام زمانہ علیہ السلام کے توسل سے, ان کے واسطے سے, وسیلے سے دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اے پروردگارہ, ہم انتظار کر رہے ہیں ایک ایسی حکومت کا کہ جس میں کرم ہی کرم ہو. یہ آخری جو ہے حصہ دعا کا
کہ آپ اپنے پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی حکومت عطا فرما کہ جس میں کرم ہی کرم ہو اور دین اسلام اور اہل اسلام کے لیے اس میں صرف عزت ہی عزت ہو اور اس میں اسلام والوں کے لیے عزت ملے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام بہن بھائی جتنے بھی پوری کائنات میں جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، جتنے مومنین مومنات بہن بھائی ہیں ہم سمیت، تمام کو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں رہنا، اس حکومت کو دیکھنا، اس میں جینا نصیب فرمائے. محمد و آل محمد و اجل. ہم بھی اس حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اور دوسرا یہ کہ دعا کے ترجمے میں آپ کو ہم سب کو ایمان تازہ ہوگا ہمارا، اور ہمیں کیا معلوم ہوگا، صرف دعا پڑھنے کا نام نہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو صرف پڑھنا کہتے ہیں. پڑھنے کے ساتھ مانگنا کیسے، یہ آپ کو ترجمہ پڑھ کر معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں. خالی پڑھتے جائیں گے تو کچھ معلوم نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں. پڑھنے کے ساتھ اس کو مانگنا سیکھیے. پروردگار عالم سے جب بھی دعا کریں تو اپنے لیے معرفت مانگا کیجیے. اور معرفت کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے کچھ بھی برداشت نہیں کیا ہے. بہت کچھ اس دنیا میں چل رہا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو پازیٹیو نوٹ پہ ہوتی ہے. بہت کچھ چل رہا ہے کہ جو دین اسلام کے برخلاف ہے. مکس گیدرنگز جو ہے، پردہ مکمل نہ کرنا، کچھ بھی جو ہے، آپ سب چیزوں کے بارے میں واقف ہیں. یہ دین اسلام کو لے کر نہیں ہے، دین اسلام سے مخالف یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو جب امام کا ظہور ہوگا اور ہم جیسے کہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ حکومت ہمیں دیکھنا نصیب ہو، تو آپ اور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم آگے بڑھ بڑھ کے نعرہ لگاتے ہیں کہ مولا کا ظہور جلد ہوگا، ہم دعائے حجت تلاوت کرتے ہیں، مجالس میں بڑھ کے نعرہ لگاتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ ہم وہ نہ ہوں کہ سب سے پہلے نعرہ لگانے والے بھی ہوں اور سب سے پہلے سزاوار بھی ہوں امام کی بارگاہ میں. کیونکہ اس دعا میں یہی پیش کیا جا رہا ہے کہ پروردگار جیسے تیری رحمت ہے ویسے ہی سزا بھی ملے گی. تو جب شریعت محمد کو جیسے نافذ کرنے کا حق ہے، مولا قائم جب آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، جس حکومت کی ہم دعا کر رہے ہیں وہ شریعت محمدی کو ویسے ہی نافذ کریں گے جیسے کہ وہ ہے. اور اس کے بعد ہم یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ مولا ہمیں تو یہ چاہیے تھا، ہم نے بڑا کچھ برداشت کیا، ہم نے فلاں دھماکے برداشت کیے، ہم نے تو فلاں چیزوں کو، آپ نے کچھ بھی برداشت نہیں کیا. اور جو چیزیں دین اسلام کے برخلاف ہیں، اگر تو آپ ان کی کمپلین کرنے جائیں گے تو اس دعا میں بہت واضح ہے کہ رحمت کے بدلے رحمت ملے گی، اور جہاں آپ سزا کے سزاوار ہوں گے وہاں آپ کو سزا بھی ملے گی دین اسلام کے مطابق. تو دعا کیجئے کہ آپ اور ہم جو ہیں پروردگار عالم کے اپنے دین اسلام اور شریعت محمد کے مطابق زندگی کو گزاریں، اور پروردگار عالم ہمیں وہ حکومت کو دیکھنا نصیب فرمائے اور ہم سزاواروں میں سے نہ قرار پائیں. دعا کے آغاز سے پہلے بس امام کے پیش نظر کچھ جملے کریں گے، کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، تمام دن اور رات میں بھی تلاوت کی جائیں، کبھی ختم نہ ہو. لیکن کیونکہ اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ اب معلوم ہو دعا افتتاح کیا ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں انہیں سوال کا جواب دینے کے لیے تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ معلوم ہو کہ یہ جو دعا تلاوت کرنے کا کہا جا رہا ہے، انسسٹ کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، what's in it for us. ہر انسان کا ہر معاملے میں یہ سوال ہوتا ہے what's in it for me. So let us see اتنی بہترین دعا میں خالق کردگار نے کیا خزانے بندہ مومن کے لیے رکھتی ہے. کیونکہ امام سے ریلیٹ کرتی تو امام کو کچھ جملے ہدیہ کریں گے. ولا سے گھر کو سجا لیں تو آ بھی سکتے ہیں، کہ ظہور کی ہم دعا کرتے ہیں تو ابھی تک ظہور کیوں نہیں ہوا. ولا سے گھر کو سجا لیں تو آ بھی سکتے ہیں، دلوں کو کعبہ بنا لیں تو آ بھی سکتے ہیں. کعبہ طیب ہے، طاہر ہے. دلوں میں کیا ہے؟ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی سیاہی ہے، اتنے کالے ہو گئے ہوئے ہیں دل کہ باہر سے تو چہروں پہ مسکراہٹ ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے دل اتنے پوائزنس سے ہو گئے ہیں کہ آپ کبھی کسی کا اچھا ہوتا دیکھ نہیں سکتے. اگر خدا کسی کو ترقی دیتا ہے تو دلوں میں ایسی کسک سی آ جاتی ہے، یہ غلط ہے نا. تو دل کو کعبہ بنانے سے مراد یہ کہ آپ کے دل ہر کسی کے لیے خوش ہوں اور حسد اور کینہ سے پاک ہوں. خاص طور پہ یہ بیک بائٹنگ جیسے لعنت جو بڑے بڑے رشتے خراب کر دیتی ہے، وہ بیک بائٹنگ ہے، اس لیے اس کی سب سے بڑی سزائیں وہ نہ ہو. تو سب سے پہلے خود کو ٹھیک کر لیں. ظہور کے لیے جو معاون و مددگار چیزیں وہ کردار کی اصلاح ہے. ولا سے گھر کو سجا لیں تو آ بھی سکتے ہیں، دلوں کو کعبہ بنا لیں تو آ بھی سکتے ہیں. ابھی تو صرف زبان سے ہے التجائے ظہور، ابھی تو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، دعائے حجت پڑھتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ زبان سے کہہ رہے ہیں. جو اس کے لیے درکار چیزیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں نا، کسی بھی چیز کے لیے کرائٹیریا اور جو ریکوائرڈ چیزیں، اس پہ ہم پورے نہیں اتر رہے. اپنے گھر سے ہی نہیں اتر رہے. کوئی بھی مومن اپنے گھر میں وہ تمام قاعدے نافذ کرے گا، پھر وہ اپنے گھر سے باہر اپنے خاندان میں کرے گا، خاندان سے باہر وہ اپنے شہر میں کرے گا. ناممکن نہیں ہے، جس حد تک پہلا سٹیپ آپ لے سکیں آپ ضرور لیں. شہر میں، پھر وہ ملک میں، اور پھر وہ بین الاقوامی لیول پہ بھی تو ہم لوگوں نے کرنے انشاءاللہ.
ہم اور آپ اگر مل کر کوشش کریں گے، ہم جہاں جائیں گے اگر ایک اچھا کریکٹر ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پھر وہ انسان ہم سے پوچھے گا کہ تم دوست کتنے اچھے ہو، تو تمہارا عقیدہ کیا ہے، پھر ہم بتائیں کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ تو ابھی تو صرف زبان سے ہے التجائے ظہور، اگر ان کو دل سے بلائیں تو آ بھی سکتے ہیں۔ تو کثرت جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے نہیں پکارا مولا کو، زبانی دعوے تو بہت کیے ہیں، کوشش یہ ہے کہ اس عبادت کے اور مناجات کے سلسلے میں بڑی شدت سے پکاریں، اتنی شدت سے کہ ظلم و جور جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، یہ انڈر ایک ڈیوائن لیڈرشپ ہی کنٹرول ہوگا، اور یہی خدا کا وعدہ بھی ہے۔ درود اول و آخر تلاوت کیا جائے گا تاکہ یہ دعا کسی پردے میں نہ رہے، جیسے دعا تلاوت کریں عرش اعظم پر جا کر اللہ کو ملے، اور اللہ ہم سب کی جانب سے، ہماری جانب سے، آپ کی جانب سے ہم تلاوت کرتے، اپنے تمام مومن بہن بھائیوں کی جانب سے، ان قیدیوں کی جانب سے کہ جو بے گناہ کسی جرم کی سزا کاٹ رہے، ان مظلوموں کی طرف سے جو بے سر و سما پڑے ہیں اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، ہم اسے اپنے والدین کی جانب سے، اپنے شریک حیات، اپنے دوست احباب، اپنے تمام ان بہن بھائی اور مومنین و مومنات کی جانب سے تلاوت کرتے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے ان پروگرامز کو، ہم یہ آپ کی نیابت میں تلاوت کرتے ہیں۔ قربتاً اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے افتتاح سرچ کرنا چاہیں بڑی آسانی سے مل جائے گی، اور اس دعا کا آغاز جو ہے میں ابتدائی جملہ ضرور بتاتی ہوں، آغاز ہوگا اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، خدایا میں تیری ثنا کا آغاز تیری ہی حمد سے کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو خدا کی حمد سے یہ دعا کا آغاز ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 2 سیکشن میں ڈیوائڈ ہے، تو پہلا جو اس کا پارٹ چلے گا اس میں حمد و ثنا، اور یہاں پہ کہا کہ خدایا میں تیری حمد سے آغاز کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ خدایا میں تیرے شکر سے ابتدا کرتا ہوں، یا خدایا میں تیری ثنا سے، کہا حمد سے، کیونکہ کسی کی شان و بزرگی بیان کرنی ہو تو اس میں سب سے بلند معیار ہے حمد کا، تو اللہ کی حمد سے کہ تو لائق حمد ہے، تو تمام شانوں کے قابل ہے، تو تیری تعریف اس لیے کیونکہ تو تعریف کے قابل ہے پروردگار، تو اس کا آغاز تیری حمد سے کرتا ہوں، اور تو ہی اپنے احسان سے حق اور حقیقت کی راہ دکھلانے والا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو ہی مقام عفو اور رحمت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کبھی کسی دعا کو ہم نے جو بھی دعائیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگا، پہلے حمد و ثنا کی ہے، اللہ کو اس کی صفات پھر سے بتائیں، اور پھر ہم نے مانگا کہ پروردگار تو بخشے، تو خدا کو اس کی رحمت کا بتایا کہ تو مقام انتقام و عذاب میں سخت ترین عقاب کرنے والا ہے، نیز کی بریائی و عظمت کے مقام میں تو ہی سب سے بڑا جبار بھی ہے۔ خدا تو نے مجھے اپنے سے مانگنے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کو یہ دعا بہت ملتی جلتی لگے گی دعائے کمیل کے جملوں سے، کیونکہ جو معصوم ہے، میں نے ہمیشہ کہا ایک معصوم دوسرے معصوم کی تائید کرتا ہے، تو جو ہمارے پہلے امام تعلیم کرتے ہیں ہمارے 12واں بھی وہی تعلیم کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو جو دعائے کمیل میں معجزات تھے، جو دعائے کمیل میں اللہ کی شان تھی، وہی آپ کو یہاں پر دعائے افتتاح میں بھی ملے گی۔ تو پس سننے والے میری مدح و ثنا کو سن لے، اور اے رحم کرنے والے میری دعا کو قبول فرما لے، اے بخش دینے والے میری لغزشوں کو کم کر دے، یا الہی من قربت قد فرجتہا، کہا کہ پس اے میرے معبود میرے کتنے ہی غم تو نے دور کر دیے، میرے کتنے ہی مصائب تو نے زائل کر دی، میری کتنی لغزشوں کو تو نے بخش دیا، اور رحمت کی چادر کو تو نے پھیلا دیا، اور میری بلاؤں کی زنجیروں کو تو نے کھول دیا۔ کہا کہ یا رب العالمین تو نے میری بلاؤں کی زنجیروں کو کھول دیا، کہ تو نے میرے پہ اتنے احسان کیے، جب کبھی میں بلاؤں میں گرا، مشکلوں میں گرا، پریشانی میں گرا، تو نے مجھے نکالا۔ اور پھر کہا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنا کوئی ساتھی یا فرزند نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کی بادشاہت و سلطنت میں کوئی شریک ہے، کہ اللہ کی توحید، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا ڈسکرپشن میں دعا کی کہ فرسٹ سیکشن اللہ کی توحید کے بارے میں گا، تو کہا کہ پروردگار تیری سلطنت ہے، تیری بادشاہت ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کی قدرت کاملہ میں اس کا کوئی مددگار ہے۔ ایک مرتبہ درود تلاوت کر لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کے لیے سزاوار ہے تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، اور اس کی تمام حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں پر ساری تعریفیں پروردگار کے لیے کہ جس کی سلطنت میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، جس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ سب تعریف پروردگار کے لیے جس کا اس کی خلقت میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی بزرگی میں کوئی اس کا نظیر نہیں ہے۔ سب تعریف خدا کے لیے جس کا حکم، جس کی تعریف مخلوق میں نافذ، جس کی بزرگی اس کے کرم سے ظاہر ہے۔
جس کا ہاتھ بخشش کے لیے ایسا کھلا ہوا ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، جس کے عطا کی کثرت سوائے جود و کرم کے کچھ نہیں ہوتی، بے شک وہی تو غالب اور عطا کرنے والا ہے۔ خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بہت سی حاجتوں میں سے تھوڑی کا وہی خوبصورت بات، اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت، کہ حاجتیں بہت سی ہیں لیکن میں ان کثیر میں سے صرف تھوڑی کا سوال کرتا ہوں، جبکہ میں ان کی طرف زیادہ نیاز مند ہوں، ضرورت مجھے بہت سے امور میں ہے لیکن میں تجھ سے تھوڑی کا سوال کرتا ہوں، اور تو ازل سے بے نیاز ہے، وہ میری نزدیک بہت زیادہ ہے، حالانکہ تجھ پر ان کا پورا کرنا انتہائی آسان ہے۔ خدایا بے شک میرے گناہوں سے تیری بخشش، میری خطاؤں سے تیری درگزر، میرے ظلم سے تیری چشم پوشی، میرے برے اعمال پر تیری پردہ پوشی، میرے بہت سے جرائم کے باوجود تیری بردباری نے جو میں نے غلطی سے کی ہوں یا جان بوجھ کر کی ہوں مجھے اس لالچ میں ڈال دیا ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جس کا میں تیری طرف سے مستحق نہیں ہوں۔ ایک خدا سے ایک ایسا لالچ ہے، یہ لالچ بھی ایک اچھا لالچ ہے، یہ لالچ ہے مغفرت کا لالچ، اور ہر انسان کو لالچ ہو تو اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کا لالچ ہو، اور اسے عبادت کا لالچ ہو، اور توفیق توبہ کا لالچ، اور کہا کہ پروردگار میں مستحق نہیں ہوں کہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے رزق سے نوازا، مجھے اپنی قدرت باور کرائی، مجھے دعاؤں کی اجابت کی معرفت عطا فرمائی، لہٰذا میں نے اطمینان سے تجھے پکارا، انس و رغبت کے ساتھ بغیر کسی خوف و حیبت کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کا بھی میں نے تیری جانب ارادہ کیا۔ اگر تو نے میری حاجت کی پورا کرنے میں دیر کی تو میں نے اپنی جہالت کی وجہ سے تجھ پر عطا کیا۔ یہ اشارہ ضروری ہے کہ میں یہاں بتاؤں کہ جب کبھی حاجت ڈیلے ہوتی ہے تو یہ جملے نکلتے ہیں کہ کیوں یہ میرے لیے رہ گئی ہیں مشکلیں، یہ میرے لیے پریشانیاں رہ گئی ہیں، میرا ہر مسئلہ دیر سے کیوں حل ہوتا ہے، میرے معاملات میں کشائش دیر سے کیوں ہوتی ہے، ہمارے بزنس ریلیونٹ یا اسٹڈیز ریلیونٹ یا زندگی کے بڑے دیگر امور میں ہم یہ شکوہ زباں پر لے آتے، جس کے لیے اگر ہم توبہ کریں تو ان جملوں سے کرنی چاہیے کہ پروردگار میں اپنی جہالت کی وجہ سے تجھ پر عطا کیا، شاید جس وجہ سے تو نے حاجت روائی میں تاخیر کی وہ میرے لیے بہتر ہوگی کیونکہ تو امور کے انجام کو جانتا ہے، پس میں نے تجھ سے زیادہ قریب مالک نہیں دیکھا۔ کہا تھا کہ عبد اور معبود کے درمیان ریلیشن کو ایڈجسٹ کرے گی، انسان کی نافرمانی اور انسان کی شکووں کے باوجود یہ دعا افتتاح خدا کی رحمت کو ڈسکس کرے گی، اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ جو مجھ پر اپنے حقیر بندے پر صبر کرنے والا ہے، اے پروردگار بے شک تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے جبکہ میں تجھ سے رخ پھیر لیتا ہوں۔ وہی میں نے کہا تھا کہ بندے کی نافرمانی اور بندے کی جہالت، اور دکھائیں گے کہ خدا اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے، پر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جبکہ میں تجھ سے دشمنی کرتا ہوں، تم مجھ سے دوستی چاہتا ہے جبکہ میں قبول کرنے سے کتراتا ہوں، گویا میرا تیرے اوپر احسان ہے، لیکن اس سب کے باوجود تجھ کو میرے اوپر رحم و احسان کرنے، مجھ پر تفضل کرنے سے کسی چیز نے نہیں روکا۔ تیرے جود و کرم کی وجہ سے پس تو رحم فرما اپنے نادان بندے پر، اپنے فضل و احسان سے مجھ پر سخاوت کر۔ کہا تھا خدا کی احسان، خدا کی جنراسٹی کو ڈسکس کرے گی، اور یہ جملے وہی بتا رہے انکا جواد کریم، کہ خدا کیا ہے جواد ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے مولا تقی الجواد علیہ السلام، ان کو بھی جواد اس لیے کہا گیا جواد الائمہ ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑی حاجتیں قبول کرتے، پروردگار تو سخاوت کرنے والا، تو کریم ہے، تو خدا کی صفات کا مظہر ہے اہل بیت۔ پھر کہا الحمدللہ مالک الملک، دعا افتتاح میں بڑا اہم جملہ ہے جو میں نے رک کر کہا ہے، الحمدللہ مالک الملک، خدا کو کہا کہ تو مالک ہے۔ یہ کون سا مالک ہے؟ یہ اونر ہے، مالک الملک اس کا مالک ہے، اس کو اون کرتا ہے جس چیز کی اونرشپ کی بات، اور یہ کون سا ہے وہ ملک؟ زمین، آسمان، ہر جہان، کل عالم، تمام تر عالمین، وہ ملکوت، عالم ملکوت کا اونر ہے، مالک ہے۔ اور وہ کون سا مالک؟ جو کشتیاں چلانے والا ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے، صبح کا ظاہر کرنے والا، وہ جو روز جزا کا حاکم، تمام عالمین کا پروردگار۔ پھر سے دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ جو ظلم اور زور کر رہے ہیں اور وہ جابر حکمران کیا سمجھتے ہیں، ایک چھوٹے سے ملک کا حاکم بن کے مظلوموں پر ظلم کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاورفل ہو گئے، کچھ پروڈکٹس کے اونر بن کے وہ کہتے ہیں وہ بہت پاورفل ہو گئے۔ یہ دعائیں اہل بیت کی بتاتی کہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والا، صبح کا پروردگار، رات کا پروردگار، اور اس کا علم ایسا ہے کہ اس کے علم کے باوجود اس کے حلم اور حمد ہے اس پہ خدا کی، اس کی قدرت کے باوجود اس کے معاف کر دینے پر سب تعریفیں اس کے لیے، اس کی طولانی بردباری پر، اس کے غضب کے مورد میں در حالانکہ وہ جو چاہے قادر، اللہ چاہے تو ابھی تختے پلٹ دے، اللہ چاہے تو ابھی فنا کر دے تمام جہان کو، اللہ چاہے تو کسی کو آباد کر دے۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے جو مخلوق کا پیدا کرنے والا، جو باسط ہے، کبھی رزق میں کمی آ جائے تو یا باسطوں کا ورد کریں گے، باسط اور رزق ہے خدا کی صفات۔ دعا افتتاح میں وہ سیکشن سٹارٹ ہو گیا جہاں پہ صفات بیان کی جائیں گی۔
یا فالق الاسبا کہ تو کیا رزق کا پھیلانے والا ہے، صبح کا ظاہر کرنے والا ہے، اور تو جلالت و بزرگی اور فضل و احسان والا ہے، وہ خدا جو اتنا دور ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اتنا نزدیک ہے کہ ہر سرگوشی سے آگاہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ بڑی برکت والا، وہ بڑی بلندی والا، تعالی سے مراد ہے بلندی والا، تبارک و تعالی برکت والا اور بلندی والا ہے ہمارا خدا۔ الحمدللہ الذی، سب تعریف خدا کے لیے ہے جس سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں، جو اس کی برابری کر سکے، نہ اس کی مانند کوئی شبیہ، نہ کوئی مددگار ہے، نہ اس کی پشت پناہی کرے۔ اس کی عزت کے سامنے تمام صاحبان عزت مغلوب ہیں، وہ جو سمجھتے اور زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، جو ناحق خون کو بہا رہے ہیں کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تمام تر عزت خدا کے کنٹرول میں ہے، مالک و ملک وہ ہے اور باسط وہ ہے، اور اللہ تمام غالب ہے اور تمام لوگ اس کے سامنے مغلوب ہیں۔ کہا اس کی عظمت کے مقابلے تمام عظمت والے متواضع ہیں، وہ اپنی قدرت میں جہاں وہ چاہے پہنچا ہے۔ سب تعریف خدا کے لیے، جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ میرا جواب دیتا ہے، میرے تمام عیبوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، جبکہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے نعمتوں کی فراوانی سے نوازتا ہے۔ میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، پس کس قدر خوشگوار بخشش ہے جو اس نے مجھے عطا کی۔ کتنے ہی بڑے بڑے خوفناک اور خطرناک امور کو اس نے مجھ سے دور رکھا ہے، کتنی حیرت انگیز خوشیاں اس نے مجھے دکھائی ہیں، تو ان سب پر میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور تسبیح کرتے اس کو یاد کرتا ہوں۔ سب تعریف خدا کے لیے جس کا حجاب اٹھایا نہیں جا سکتا، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم دعا افتتاح پڑھ رہے ہیں، کھول دینے والی دعا، کہ اوپننگ کر دینے والی دعا۔ کہا کہ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، جس سے مانگنا والا ٹھکرایا نہیں جاتا، جس سے امید وابستہ کرنے والا محروم نہیں ہوتا، وہ خدا حمد ہے اس خدا کی جو خوف زدہ لوگوں کو امن اور نیک و صالح لوگوں کو نجات دیتا ہے، اور جو کمزوروں کو بلند اور مستکبروں کو پست کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہی ہوگا کہ کمزور بلند ہوں گے اور متکبر پست ہوں گے، اور جو بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے دوسروں کو ان کی جگہ قرار دیتا ہے۔ ہمارا تو پروردگار وہ ہے کہ جب چاہے کسی اور کو کسی ملک کا حاکم بنا دے، تو پتہ نہیں زمانہ کس غفلت میں گھوم رہا ہے۔ وہ تو اپنے پیغمبر کو بازار مصر میں کبھی بکوانے کے لیے بھیجے، اور پھر کیا دیکھا جائے کہ مصر کے حکمران وہی پیغمبر ہیں، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اور حمد ہے اس خدا کی جو سرکشوں کو نابود اور ظالموں کو ہلاک، بھاگنے والوں کو پکڑنے اور ظالموں کو سزا دینے والا ہے، جو فریاد کرنے والوں کا فریاد رس، حاجت طلب کرنے والوں کا مرجع، اور وہ اللہ ہمارا وہ ہے جو مومنین کا سہارا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے خوف سے آسمان اور اس کے رہنے والے لرزتے ہیں، زمین اور اس کے آباد کرنے والے کانپتے ہیں، سمندر اور اس کی گہرائی میں غوطہ زن موجیں مارتے ہیں۔ حمد ہے خدا کی جس نے ہمیں اس دین کی ہدایت کی۔ اگر خدا نے ہماری ہدایت نہ کی ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ حمد ہے خدا کی جو خلق کرتا ہے جب کسی نے اسے خلق نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت جملے، اتنے روح پر اثر کر جانے والے مولا کے یہ جملے کہ اللہ کی اتنی خوبصورت حمد و ثنا کرتے ہوئے بندہ مومن کو بھی تسکین محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک سہارا کہ میرے رب سے بلند کوئی نہیں ہے، میرے رب سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ وہ رب جو رزق دیتا ہے لیکن اسے رزق نہیں دیا جاتا، جو کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وہ زندوں کو موت اور مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ وہ زندہ ہے اور اس کے لیے موت کا تصور بھی نہیں۔ تمام نیکیاں اس کے دست قدرت میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، کہ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت و درود نازل فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے امین، تیرے برگزیدہ، تیرے حبیب، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین، تیرے راز کے نگہبان، تیری رسالت کے پہنچانے والے، ایسا درود ان پر بھیج جو سب سے بہتر درود ہو، جو سب سے خوبصورت درود ہو پروردگار، جو سب سے کامل درود ہو، جو پاکیزہ اور طیب و طاہر و بلند مرتبہ اور کثرت سے درود ہو۔ ایسا درود اس سے جو تو نے درود بھیجا، برکت دی، رحمت نازل کی، تہنیت و سلام بھیجا اپنے بندوں میں سے کسی ایک پر، اپنے انبیاء اور رسولوں پر، اپنے منتخب بندوں پر، اپنی مخلوق میں سے کرامت والوں پر۔ خدایا درود نازل فرما امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین پر، اور عالمین کے پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جو تیرے بندے، تیرے ولی، تیرے رسول کے بھائی، تیری مخلوق پر تیری حجت، تیرے عظیم نشانی، تیری بڑی خبر درود نازل فرما
کن پہ کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین سیدۃ النساء العالمین صدیقہ طاہرہ پر جو کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے، درود نازل فرما سبطین الرحمہ ہدایت کے دو اماموں امام حسن و حسین علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، سید شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین، اور درود نازل فرما مسلمانوں کے اماموں پر جو کون ہیں؟ علی ابن الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین، جو محمد ابن علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، و جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، و موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، و علی ابن موسیٰ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، و محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، و علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، والحسن ابن علی والخلف الحادی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، المہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم اجمعین۔ ان پر یہ تیرے بندوں پر تیری حجت ہے، تیرے شہروں میں تیرے امین، زیادہ سے زیادہ دائمی درود بھیج خدا ان پر۔ اور پھر کہا کہ اللہم وصلی علی ولی الامرک القائم المعمل والعدل المنتظر، خدایا اپنے ولی امر پر درود نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم اجمعین، جن کا قیام کرنا مایا امید ہے، عدل کا ان سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور ان کو اپنے مقرب فرشتوں کے گھیرے میں لے لے اور ان کی روح القدس کے ذریعے تائید فرما، آمین الہ آمین یا رب العالمین۔ کہا اے عالمین کی پروردگار خدایا ان کو اپنی کتاب قرآن کے ذریعے بلانے والا، اپنے دین کا قائم کرنے والا قرار دے الہ آمین، ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے الہ آمین، جیسا کہ تو نے اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا الہ آمین، ان کو اپنے دین کا غلبہ دینے والا بنا دے الہ آمین، جس سے تو راضی ہو گیا ان کے لیے خوف کو امن سے بدل دے، آمین الہ آمین، تاکہ تیری عبادت بغیر شرک کے بجائے لا جا سکے، خدایا ان کو عزت عطا فرما، آمین الہ آمین، ان کے ذریعے ہمیشہ ہمیں عزت دار بنا الہ آمین، ان کی نصرت فرما، ان کے وسیلے سے ہماری نصرت فرما، آمین الہ آمین، ان کو مکمل طور پر غالب فرما دے اور آسانی سے ان کو فتح سے ہمکنار کر الہ آمین، اپنے پاس سے ان کے لیے سلطنت اور قدرت عطا کر الہ آمین، اور پھر کہا خدایا ان کے ذریعے اپنے دین اپنے نبی کی سنت کو غلبہ عطا فرما الہ آمین، تاکہ حق کی کوئی چیز کسی مخلوق کے خوف سے پوشیدہ اور مخفی نہ رہ جائے، خدایا ہم تیری ہی طرف رغبت کرتے ہیں ایسی محترم حکومت کے ہونے میں جس کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام عزت پائیں الہ آمین، کہ خدایا تو اس زمین پر اپنے اس ملکوت پر ایسی حکومت ایسے مولا کی حکومت قائم کر دے کہ جہاں پر ہم عزت پائیں، اور ان کے وسیلے سے خلاق اور اہل خلائق جتنے بھی ہیں جو نفاق ڈالنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، زمین پر لوگوں کو رسوا کرنے والے، پروردگار وہ ذلیل ہو جائیں، اور تو ہمیں اس حکومت میں اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلانے والا، اپنے راستے کی طرف قیادت کرنے والا قرار دے الہ آمین، ہمیں اس حکومت کے ذریعے دنیا و آخرت کی بزرگواری عنایت فرما دے الہ آمین، خدایا حق سے جس چیز کی تو نے ہمیں معرفت عطا کی بس اسے بجا لانے پر وارد کر الہ آمین، اور جو چیز ہماری دسترس میں نہیں ہمیں اس تک پہنچا دے مولا کے صدقے الہ آمین، خدایا ان کی برکت سے ہمارے انتشار کو اجتماع میں بدل دے الہ آمین، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر، ایسا اتحاد پیدا کر کہ دشمن کبھی بھی کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور کہا کہ ہماری پراکندگی کی اصلاح فرما الہ آمین، ہمارے تفرق کو جوڑ دے الہ آمین، ہماری قلت کو کثرت میں بدل دے الہ آمین، ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل فرما الہ آمین، ہمارے نیاز مندوں کو غنی کر دے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دے الہ آمین، ہماری تنگ دستی کو جبران کر دے الہ آمین، ہمارے نقص کو مسدود فرما دے الہ آمین، ہماری سختی کو آسان بنا دے الہ آمین، ہمارے چہروں کو ان کی برکت سے نورانی کر دے الہ آمین، ہمارے اسیروں کو آزادی فرما دے الہ آمین، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے الہ آمین، ہمارے وعدوں کو وفا کر دے الہ آمین، ہماری دعاؤں کو ان کی برکت سے قبول فرما لے الہ آمین، ہماری طلب ان کے وسیلے سے عطا فرما دے الہ آمین، دنیا و آخرت کی ہماری آرزوؤں کو ان کی برکت سے پہنچا دے، ہمیں ہماری طلب و رغبت سے زیادہ عطا فرما آمین الہ آمین، اے سوال کیے جانے والوں میں سب سے بہترین عطا کرنے والوں میں کشادہ عطا کرنے والے، ان کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو شفا بخش دے الہ آمین، ہمارے دلوں کو غم و غصہ زائل کر دے الہ آمین، حق کی جس چیز میں اختلاف ہو اپنے اذن سے اس میں ہماری ہدایت فرما الہ آمین، تو جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور ان کے وسیلے سے خود اپنے اور ہماری دشمنوں پر ہماری نصرت فرما، اے معبود حقیقی ہماری دعا قبول فرما، مل کر یہ کہیے کہ اے معبود حقیقی تو ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری دعا قبول فرما الہ آمین،
اے خدا ہم تیری بارگاہ میں شکایت لے کر آئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ، تیرے درود ہو ان پر، ان کے آل پر، یہ ان کے موجود ہونے، اپنے ولی اللہ سے غائب ہونے، دشمنوں کی کثرت، اپنی تعداد کے کم ہونے کی ہم شکایت کرتے، اپنی آزمائشوں کی سختی، اپنے اوپر زمانے کی چیرہ دستی، غلبہ کی، پس تو محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ اجمعین پر درود نازل فرما، ہمارے تمام امور میں اپنی طرف سے جلد کامیابی کے ذریعے مدد فرما الہی آمین، رنج و علم کو برطرف کرنے، نصرت و غالب کرنے، حق کے بادشاہ کو ظاہر کرنے، اپنی رحمت کے ساتھ جو ہم سب کے شامل حال ہوں، اپنی عافیت کے ساتھ جو ہم سب کو ڈھانپ دیا، سب سے زیادہ رحم کرنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ آمین الہی من ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ امید کرتی ہوں کہ دعا افتتاح آپ نے سنی بھی ہوگی، ترجمے کو، ایکسپلینیشن کو محسوس بھی کیا ہوگا، بڑی معتبر دعا ہے، روح میں اتر جانے والی دعا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب کوئی دعا ہی اس کے باہر رہی نہیں کہ جو میں نے نہ مانگی ہو۔ ہم نے یہ دعا آپ سب کی نیابت میں تلاوت کی اور خاص طور پہ اپنے فلسطین میں سفر کرتے ہوئے بچوں کے اور تمام افراد کے لیے تلاوت کی جن کا خدا پر ایمان بڑا مستحکم ہے۔ ہمارا سلام ہے ان ماؤں کو، ان والدین کو، ان بزرگوں، ان جوانوں، ان بچوں کو کہ جن کے حوصلے اہل بیت کے صدقے بڑے بلند ہیں۔ تو ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہماری دعائیں سلسلہ جاری رہے گا اور ہم ان کے ظہور کی التجا کرتے کہ جن کے آنے سے اس زمانے میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ ایک سوال جو دعا افتتاح اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ what is necessary to be a true believer۔ اگر آپ نے غور سے سنی ہو تو جب کبھی یہ سوال اٹھے what is necessary to be a true believer تو اس کا آنسر آپ کو دعا افتتاح دیتی ہے to be a true believer you need to have two important things، you need to have faith and action. Without faith action is nothing, and without action faith is nothing, and faith cannot be only words, and if you're just doing some actions without having knowledge, without having strong and firm faith اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو دعا افتتاح میں دونوں چیزوں میں بیلنس کرنے اور ان دونوں کو اسٹیبلش کرنے، اور امام سے قربت کا بھی ایک امام سے قربت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے کہ فیتھ اینڈ میں نے کنیکشن کی بات کی ہے، ایک طرف فیتھ اور ایک ایکشن۔ سو ہاؤ ٹو بی اے ٹرو بلیور، ہیونگ اے فرم فیتھ which you will get through the message of Allah, and there are two sources to get the message of Allah, one is Quran and second is Ahlul Bayt علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، قرآن اور اہل بیت دو سورسز ہیں to get the right guidance to be a Muslim۔ اور دوسرا ایکشن کہاں سے آئے گا، how to stay firm on this faith and how to establish that faith and how to maintain that faith۔ اس طرح کے دور میں you need to have the divine leadership۔ اور ایکشن کیسے ہوں گے، آپ اہل بیت کی زندگی دیکھیں گے، آپ ایکشنز ویسے ہی کریں گے جیسے رسول خدا اور اہل بیت نے زندگی گزاری۔ تو یہ سب فیتھ اور ایکشن کی بات ہے۔ جب فیتھ اور ایکشن آپ کے سنکرونائز ہو جائیں گے آپ ایک ٹرو بلیور بن جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عروج کوئی میسج دینا چاہیں ان پہ؟ میسیج یہی تھا کہ آپ سے امام کی قربت بڑھاتی ہے یہ دعا، آپ کو پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جو دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم ان میں سے قرار نہ پائیں کہ جو کہ بے ادبیاں بھی کر رہے ہیں، گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اپنے دین کو صحیح سے سمجھ نہیں رہے، معرفت حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، تو ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں۔ اور جس حکومت کا، قائم علیہ السلام کی حکومت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اسی حکومت کا تذکرہ بہترین انداز میں، خوبصورت ترین انداز میں، حمد پروردگار عالم کے بعد، محمد اہل بیت محمد پر درود و سلام کے بعد اپنے وقت کے امام کی کس حکومت کا انتظار کرتے ہیں۔ اب تو کم از کم آپ اور میں یہ جانتے ہیں، تو کم از کم اپنی زندگی کو ویسے بسر کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے امام کی غیبت میں آپ نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو آپ تمام تر چیزوں سے واقف ہوں اور انہی طرز زندگی پر آپ اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ اس نوٹ پہ مجھے عروج کو اجازت دیجیے، کوئی اور دعا آپ چاہتے ہیں، جیسے کہ بہانی بہن نے معجزہ کے بارے میں پوچھا، آپ کے سجیشنز کا، آپ کے ریکمنڈیشنز کا ویٹ رہے گا کہ ضرور بتائیے گا۔ کوئی اور اگر کسی سلسلے میں آپ چاہتے ہو کہ یہ زیارت نہیں موجود آپ کے پاس، یہ دعا نہیں موجود، یا اس سورہ کی فضائل، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ، لیکن میری ابھی پلے لسٹ جو ہم جس پہ بات کرتے ہیں روزانہ عروج، اور میں بہت سی اور دعا کے پلانس رکھے ہوئے ہم نے، تسبیحات کا تذکرہ انشاءاللہ وہ بھی ہم نے سٹارٹ کرنا، اور یہ ربیع ثانی سٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں کچھ مناسبتیں ہم نے وہ ڈسکس کرنی ہے۔ تو اگر کوئی ایونٹ ایسا آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی بتائیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کا ویٹ کیجیے گا کسی نئی دعا کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ دعائیں اہل بیت سے ایسی عظیم ملی ہیں نا، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے
ہم آپ کو وہ تمام دعائیں ان کے فضائل اور سب کچھ دے چکے ہوں گے، اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس دن اور کس شب میں کون سی دعا اور پڑھیں۔ رمضان کے علاوہ میں چاہوں گی کہ کم از کم کسی نہ کسی دن آپ اس دعا کو رمضان سے پہلے بھی ضرور تلاوت ضرور کریں، اور انشاءاللہ، اس صرف اپنے پروردگار عالم کی حمد کرنے کی نیت سے اور اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کے نیت سے ضرور تلاوت کیجیے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ تو مجھے عروج کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے آئی ریکویسٹ یو آل ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کیپ شیئرنگ ود آل۔ اللہ حافظ، التماس سے دعا۔